الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد۔ خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، او لمسمى معلوم یا معلوم ذات کے لیے بنایا گیا ہو۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو، اور مسمى کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی نام رکھا جائے۔ تو خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو معلوم معنی کے لیے یا معلوم ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر۔ علی الانفراد کا معنی انفرادی طور پر معنی معلوم کے لیے یا ذات معلوم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا ہو۔ کس لیے بنایا گیا ہو؟ انفرادی طور پر دلالت کرے کس پر؟ معلوم معنی پر یا معلوم ذات پر۔ اکیلا لفظ اکیلے دلالت کرے کس پر؟ معنی معلوم معنی پر، متعین معنی پر یا متعین ذات پر۔ متعین معنی یا متعین۔ پہلے آپ نے خاص کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ اصول فقہ میں کیا تعریف پڑھی تھی؟ جو معنی متعین پر دلالت کرے یا متعین افراد پہ دلالت کرے۔ یہ لفظ کا وہ خاص مفہوم جس کے لیے اہل لغت نے اسے وضع کیا گیا ہو۔ یہ کہا نا معنی معلوم کیا ہے بھائی؟ معنی معلوم کسے کہتے ہیں؟ کسی لفظ کا وہ خاص معنی جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اہل لغت نے، زبان والوں نے جس معنی کے لیے کسی لفظ کو بنایا ہے اسے کہتے ہیں معنی معلوم۔ اور معنی کا صدق، معنی جس پر، وہ معنی جس ذات پر بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسمى معلوم۔ کسی بھی زبان کا کوئی لفظ ہے تو اس زبان والوں نے اسے جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا ہے، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا، اس معنی کو کیا بولتے ہیں؟ معنی معلوم۔ وہ جو معنی معلوم ہے جس ذات پر بولا جائے جسے بولتے ہیں مسمى معلوم، ذات معلوم۔ مثلا کرم کا معنی جود و سخا ہے، تو جب اسے کسی کا نام رکھ دیا جائے، کرم لفظ کرم جو ہے کس معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ سخاوت کے لیے۔ جب یہی کرم کسی بندے کا نام رکھ دیا جائے تو یہ مسمى معلوم، وہ جس کا نام رکھ دیا گیا وہ کیا ہے؟ مسمى معلوم۔ اور یہ جو اس کا معنی ہے سخاوت، یہ کیا ہے؟ معنی معلوم۔ علی الانفراد کا معنی وہ لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کرے اور ایک حیثیت سے زیادہ افراد کو شامل نہ ہو۔ وہ لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کرے اور ایک حیثیت سے، اس کا کیا معنی ہے؟ علی الانفراد کا معنی کیا سمجھے؟ مثلا دیکھیں، نام ہے، کیا نام آپ کا؟ قرۃ العین۔ نام علم ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ متعین ذات کے لیے وضع کیا گیا، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ قرۃ العین ایک تو نہیں ہے اس جہان میں، ایک ہے، ایک ادھر بیٹھی ہوگی اس کلاس میں، ایک اس کلاس میں ہوگی، 4 بندے تو یہاں پہ، 2-3 تو یہاں پہ ہوں گے جن کا نام یہی ہے۔ تو اب ہم نے کہا کہ علم وہ ہوتا ہے جو متعین ذات پر دلالت کرے، تو متعین ذات پر دلالت نہیں کر رہا۔ یہاں پہ آپ بولے تو 3 بندے کم از کم مراد ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ اکثر آپ نے کہا تو کم از کم یہاں پہ 2-3 بندے مراد ہوں گے۔ تو پھر علم کو، جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ متعین ذات کے لیے بولا جاتا ہے، وہ متعین ذات کے لیے تو اس کی وضع نہیں ہے، وہ تو 3 بندوں کے لیے وضع ہے۔ اور ویسے مثلا اس سے باہر دیکھیں تو ہزاروں لوگوں پر یہ نام بولا جاتا ہے۔ تو پھر یہ علم کیسے ہوا جس کو ہم نے کہا تھا کہ جو متعین ذات پہ دلالت کرتے ہیں؟ متعین پر تو دلالت نہیں کر رہا، بہت سارے افراد پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متعین ذات کے پر ہی دلالت کر رہا ہے۔ قرۃ العین اس کے گھر والوں نے اسی کے لیے وضع کیا ہے، جب وہ بنایا گیا تو اسی کے لیے رکھا، انہوں نے کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ دوسری کے گھر والوں نے جب اس کا نام رکھا تو انہوں نے صرف اسی کے لیے وضع کیا، کسی اور کے لیے وضع۔ یہ معنی علی سبیل الانفراد کا، کہ یہ نام اسی کے لیے منفرد طور پر اکیلے اسی کے لیے وضع کیا گیا، کسی اور کے لیے وضع۔ لفظ خاص کیا ہوتا ہے؟ کہ لفظ خاص وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی متعین اور معلوم ہو، اور متعین معلوم ذات پر وہ دلالت کرے، اور اسی ایک ذات کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، کسی اور پر ایک وقت میں کسی اور پر دلالت نہ کر رہا ہو، ایک ہی ذات پر دلالت کر رہا ہو۔ لفظ خاص کیا ہوگا؟ جس کا معنی متعین اور معلوم ہو، اور وہ معلوم ایک معلوم ذات پر بھی دلالت کرے، اور وہ اس معلوم ذات کے لیے جب وہ بنایا گیا تو اسی ایک ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جب اس کی وضع کی گئی ہے، جب وہ بنایا گیا ہے، نام رکھا گیا ہے، تو وہ کسی ایک ذات کے لیے رکھا گیا، ایک وضع میں ایک کے لیے رکھا گیا، ایک سے زیادہ کے لیے نہیں۔ مثلا دیکھیں ایک اور مثال ہے، آپ نے سنا صحیح نہ پڑھا آپ نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 3 بیٹے،
ایک کا بڑے کا نام بھی علی، اس سے چھوٹے کا نام بھی علی، تیسرے کا نام بھی علی. اب علی 3 بیٹوں کے نام ہے، تینوں بیٹوں کے نام علی ہیں، تو پھر یہ علم تو نہیں بنتا. جب 3 بندوں کے نام رکھ دیے گئے، علم تو وہ ہوتا ہے جو ذات معین پر دلالت کرے. تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ جب ایک کے لیے وضع کیا تو وضع صرف اسی کے لیے ہے. ایک وضع میں وہ ایک ہی بندے کو شامل ہے، ایک ہی بندے پر بولا جاتا ہے، اس لیے متعین ذات کے لیے اس کی وضع ہے تو وہ معرفہ ہے. جب دوسرے کے لیے وضع ہے تو اس کی وضع صرف اسی دوسرے کے لیے ہے. ایک وضع میں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے وہ لفظ معرفہ بھی ہے، وہ معین ذات پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ الفاظ، یہ تعریف کا معنی صرف انہوں نے بیان کیا ہے. کیا کہا؟ خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہو معنی معلوم کے لیے. معنی معلوم کا مطلب کیا تھا؟ معنی معلوم کیا معنی ہے؟ کہ کسی جس خاص معنی کے لیے، کسی خاص معنی کے لیے اسے اہل لغت نے بنایا ہو، خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا خاص ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو. یعنی اہل لغت نے اس کو کسی ایک خاص ذات کے لیے بولنا شروع کر دیا ہے، خاص ذات کے لیے اسے بولتے ہیں، اور اس خاص ذات کے لیے ہی اس کی وضع ہے، اسی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اسی ایک معنی کے لیے یا اسی ایک ذات کے لیے بنایا گیا ہے. ایک وقت میں کسی اور معنی پر دلالت. بات سمجھ آ گئی؟ تعریف سمجھ آئی کوئی نہیں؟ خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ معنی معلوم پر دلالت کرے ایک وضع کے لحاظ سے، ایک وضع میں ایک ذات ایک معنی پر دلالت کرے. یا پھر دوسری بات کیا ہوگی کہ ایک وضع میں ایک ہی ذات پر دلالت کرے. کیا بولا خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے ایک وضع میں، یعنی جب بنایا گیا تو اس کا ایک ہی معنی مراد ہو، اور اسی طرح ایک ذات پر دلالت کرے ایک وضع کے لحاظ سے. جب وضع کیا گیا تو ایک ہی ذات کے لیے بنایا گیا، کسی اور کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اس کو خاص بولیں گے. تو اس میں اصول فقہ میں آپ نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی جو معین افراد پہ دلالت کرے. متعین افراد مثلا کہا ثلاثۃ، مثال پڑھی تھی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء. لفظ ثلاثۃ کہا تھا، ثلاثۃ جو ہے یہ معین عدد پہ دلالت کرتا ہے. تو ثلاثۃ کسے کہتے ہیں؟ 3 کسے کہتے ہیں؟ 3 کی تعریف کیا ہے؟ بس 3 ہوتا ہے. ثلاثۃ وہ عدد ہوتا ہے جو 2 کے بعد آتا ہے اور 4 سے پہلے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے؟ وہی نہیں ہے. ثلاثۃ وہ عدد ہوتا ہے جو 2 کے بعد اور 4 سے پہلے آتا ہے. یہ اس کی تعریف ہے 3 کی. یا اس کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں کہ عدد کو پوچھے مطلب 3 کسے کہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے جو 2 قریبی عدد ہیں ان کے مجموعے کے نصف کو 3 کہتے ہیں. اس کے قریبی عدد 2 کون سے؟ آگے اور پیچھے 2 اور 4، ان کا مجموعہ کتنا بنتا ہے؟ 6. اس کے نصف کتنا بنتا ہے؟ 3. یہ 2 تعریفیں ہیں کی عدد کی. خاص کی اقسام، خاص کی 3 قسمیں: خاص الفرد و خاص النوع و خاص الجنس. خاص فرد کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ خاص جو ایک معین شخص کے پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. فرد بات کی نا، فرد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ذات کو. تو جو خاص فردی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک متعین ذات پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، جو ایک متعین ذات پر جس کی وجہ کی. جیسے زیدن جب نام رکھا گیا تو ایک بندے کا رکھا گیا، ایک ہی ذات پر دلالت کرنے کے لیے اسے بنایا گیا. خاص نوعی وہ لفظ خاص ہے جو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا صدق بہت سارے افراد پر آئے جن کی اغراض متفق ہوں، اور وہ لفظ انہی سے کسی ایک فرد پر سچا آئے جس کی تعیین نہ ہو. سنیں آگے جنس آ رہا ہے، اور جنس اور نوع دونوں کی اکٹھی تعریف کرتا ہوں. منطق میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جنس اور نوع، اور اصول فقہ والے بھی استعمال کرتے ہیں. اصول فقہ والے یہ کہتے ہیں کہ جنس وہ لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کو جنس کہتے ہیں، وہ بلکہ اس مفہوم کو جنس کہتے ہیں جو ایسے افراد پر بولا جائے، ایسے کثیر افراد پر بولا جائے جن کی غرضیں مختلف ہوتی ہیں. ایسے کثیر افراد پر بولا جائے. مثال کے طور پر کہا انسان کے بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں. اب مردوں اور عورتوں کی اغراض مختلف ہیں، مردوں کی زندگی کی اغراض مختلف ہیں، عورتوں کی
مختلف ہے تو وہ جنس ہے. ہم نے کہا رجل صرف مرد بولا تو کثیر افراد پہ بولا جاتا ہے. رجل دنیا میں ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ کثیر افراد ہے. جو کثیر افراد پر بولا جاتا ہے لیکن ان تمام افراد کی غرضیں ایک ہیں. مرد سارے ہیں, مثلا مرد جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, انہوں نے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھا سکتے ہیں, وہ جمعے پڑھا سکتے ہیں, وہ عیدیں پڑھا سکتے ہیں, وہ حکمران بن سکتے ہیں اور گواہی دو مرد دے سکتے ہیں, بہت سارے کام. تو جو عورتوں کے لیے, عورتوں کے اس کے علاوہ مختلف کام ہے. تو نو کیا ہوگی؟ جو ایسے نو وہ لفظ ہوتا ہے, نو کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی ہوتا ہے جو ایسے کثیر افراد پر دلالت کرے جن سے غرضیں ایک جیسی ہو, جن کی غرضیں ایک جیسی ہو, جن کے مقاصد ایک جیسے ہو. اور جنس وہ مفہوم ہوتا ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولا جائے جن سے غرضیں مختلف ہوتی ہو. دونوں کی تعریف یاد ہو گئی. نو کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی ہوتا ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولا جائے جن کی غرضیں ایک جیسی ہو, اور جو ایسے کثیر افراد پر بولا جائے جن کی غرضیں. آپ کہتے ہیں کہ راجورن میں تو بہت سارے لوگ ہیں, ایک بندہ جو صدر ہے ملک کا تو اس کا اور کام ہے, دوسرے کا اور کام ہے. انسان ہونے کے لحاظ سے وہ سارے برابر ہیں, انسانی ضروریات کے لحاظ سے سارے برابر ہیں, سارے سوتے ہیں, سب کو نیند آتی ہے, سارے تھک جاتے ہیں, سارے کھانا بھی کھاتے ہیں, تو اس لحاظ سے غرضیں ان کی مختلف ہیں. خاص نوعی وہ لفظ ہے, وہ لفظ خاص جو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا. ہم نے پیچھے کیا کہا؟ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو, جو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہو, جس کا صدق بہت سارے افراد پر آئے گا, جو بہت سارے افراد پر. لفظ خاص نوعی وہ کیا ہوگا؟ جس کا معنی ایک ہو, لفظ کا معنی, اور وہ معنی بہت سارے افراد پر سچا آتا ہو, بولا جاتا ہو, جن افراد کی غرضیں متفق ہو, ایک جیسی ہو. تعریف پوری سمجھ آئی؟ کوئی نہیں. خاص نوعی, خاص شروع میں کیا اس کا معنی ایک ہو, یہی کہا نا, تو وہ ساتھ ملا جس کا معنی ایک ہو, وہ ایک معنی بہت سارے افراد پر بولا جائے, کن بہت سارے افراد پر بولا جائے جن سے غرضیں مختلف ہو. مثلا مثال دی ہے جیسے کہ رجل ایک لفظ ہے. رجل کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں میں سے جو مذکر ہے اسے رجل کہتے ہیں, اس کا ایک معنی ہے. اب یہ معنی ایک ہے لیکن بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرد ہیں ان پر بولا جاتا ہے, اور ان سب سے غرضیں بھی ایک جیسی ہیں, جس کا معنی ایک ہو اور وہ معنی کثیر افراد پر بولا جائے جن کثیر افراد سے غرضیں ایک جیسی ہو. جیسے مثال دیا رجل. خاص جنسی وہ لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا صدق بہت سارے افراد پر آئے, جو بہت سارے افراد پر سچا ہے, جن کی اغراض مختلف ہو. جیسے کہ انسان کا صدق مرد اور عورت دونوں پر آتا ہے, لیکن مرد اور زن کے پیدا کرنے کی غرضیں مختلف ہیں. ایسے ہے کہ نہیں کہ مردوں اور عورتوں کی غرضیں مختلف ہیں؟ تو اس لیے انسان دونوں پر بولا جاتا ہے, تو انسان جنس ہو جائے گا اور رجل کیا ہوگا؟ نو ہو جائے. منطقیوں کا جنس اور نو کی تعریف میں فقہا سے اختلاف ہے, وہ اس کو رہنے دیں, منطقی کس کو کہتے ہیں. تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟